بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اس سے پہلے طلاق کا مسئلہ اور اس کے اقسام بیان ہوئے۔ عدت کے بارے میں بھی ذکر ہوا، لیکن عدت طلاق، جو طلاق کے بعد کی عدت ہے اس کے بارے میں ذکر ہوا۔ وفات کے بعد کی عدت، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، آدمی مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے، ان کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ آدمی جن کا نکاح ہو جائے اور بیوی گھر میں آئے اور پھر اس آدمی کا انتقال ہو جائے، بیوی کے ساتھ صحبت بھی ہو گئی اور پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا اس آدمی کا۔ اس کا تو حکم واضح ہے کہ 4 ماہ 10 دن یہ عدت گزارے گی، 4 مہینے 10 دن چاند کے حساب سے، پورا 130 دن۔ لیکن اگر ایک آدمی نکاح کرے اور اب رخصتی نہ ہوئی ہو، بیوی اس کے گھر میں نہ آئی ہو، خلوت کا موقع نہ ملا ہو، اور یہ آدمی مر جائے، یہ مسئلہ پیچیدہ ہے۔ اب اس عورت کے لیے عدت ہے کہ نہیں؟ یہ عورت شوہر کے مال میں وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اور اس عورت کا مہر مقرر ہے تو پھر مہر دینا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر مہر مقرر نہیں تو پھر اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اور یہ سوال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مسائل کا علم رکھنے والا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں راضی ہوں اس مسئلے پر جس پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہے، اور میں ناراض ہو اس مسئلے پر جس پر عبداللہ ابن مسعود ناراض ہے۔ انہیں اتنا بڑا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود پر کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا گیا ایک مجلس میں کہ قرآن میں تو یہ حکم ہے کہ ایک عورت رخصتی سے پہلے اگر اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت ہی نہیں ہے، لیکن اگر ایک عورت ایسا ہے کہ رخصتی سے پہلے اس کا شوہر مر جائے تو پھر اس کی عدت ہے کہ نہیں ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو ایسا سوال ہے، یہ تینوں سوالات اتنے مشکل ہے کہ مجھے آپ وقت دے دیں تاکہ میں اس کا مطالعہ کروں۔ دیکھو اس کو کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں نہیں پہنچی، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس کا شوہر نکاح ہو چکا ہے اور شوہر جو ہے مر جائے، تو کیا اس عورت پر عدت ہے؟ پہلا مسئلہ۔ اور کیا یہ عورت اپنے اس شوہر کا وارث بنے گی، میراث میں اس کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا مسئلہ کہ اس عورت کے لیے مہر اگر مقرر نہیں کیا تو پھر کیا صورت ہوگی؟ مقرر ہے تو پھر مہر کتنا دینا پڑے گا؟ یہ سوال کیا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے وقت دے دو تاکہ میں اس کا پورا حل نکالوں۔
کافی دن گزر گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے تھے. پھر ایک دن سب کو جمع کیا، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، سب کو جمع کیا اور کہا کہ اس مسئلے میں اپنی طرف سے اجتہاد کرتا ہوں، کیونکہ یہاں نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، اس کے بارے میں نہ قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ حدیث ہے، تو اس میں اپنا اجتہاد کرتا ہوں. اور اجتہاد میرا یہ ہے کہ اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ یہ عورت عدت گزارے گی اور اس کی عدت بھی وہی 4 ماہ 10 دن عدت ہے. جس کا شوہر فوت ہو جائے، رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے اور یہ اپنے شوہر سے ملا ہی نہیں ہے، یہ عورت اپنے شوہر سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی، لیکن نکاح ہو چکا ہے، تو اس نکاح کی سبب یہ عورت عدت گزارے گی. شوہر فوت ہو گیا، عدت گزارے گی. پھر آپ کا تو سوچ ہوگا کہ قرآن نے تو پہلے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ایسی عورت کو تو طلاق کی صورت میں کوئی عدت نہیں، تو پھر یہ وفات کی صورت میں کیوں عدت ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنا اجتہاد کرتا ہوں اس مسئلے میں، یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ قرآن اور حدیث میں اسی طرح کا کوئی مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہوا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عورت عدت بھی گزارے اور یہ عورت شوہر کے مال میں باقاعدہ حصہ دار بھی ہے، شوہر کے مال میں باقاعدہ وارث بنے گی، اس کو وراثت ملے گی. اور تیسرا مہر بھی جو ہے اس کو پورا مہر بھی دیا جائے گا، اس مال میں سے، شوہر کے مال میں سے اس کو مہر بھی دیا جائے گا اگر مہر مقرر ہے. اس مجلس میں ایک صحابی ہے حضرت معقل رضی اللہ عنہ، وہ اسی مجلس میں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے اجتہاد اور قیاس کیا، اپنی طرف سے بیان کیا؟ کہا کہ جی میں نے اپنے طرف سے اجتہاد اور قیاس کیا ہے، کیونکہ اسی طرح کا کوئی نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ حدیث میں. بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے. تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ اسی طرح کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل اسی طرح کا جواب دیا تھا جس طرح آپ نے دیا. اور کہا کہ وہ عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس لوگ لے کر آئے تھے، وہ ایک عورت تھی اور اس عورت کا نام ہے برو بنتی واسق. برو بنتی واسق یہ کہتے کہ میں خود اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ برو بنتی واسق یہ ایک عورت تھی، ان کے ساتھ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوا. نکاح ہو چکا، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس صورت میں لوگ جو ہے سوچنے لگے کہ اب اس کی عدت ہے کہ نہیں، وراثت ہے کہ نہیں، مہر ہے کہ نہیں. تو یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وراثت میں بھی حقدار ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر بھی اس کو دیا جائے گا. یہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا، اور یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد دونوں نے نقل کیا ہے. تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں ملا کہ ادھر قرآن کی آیت میں یہ تو آیا تھا کہ اگر کوئی مرد بغیر رخصتی کے اپنے بیوی کو طلاق دے دے جس سے نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تو اس کی عدت نہیں ہے. یہ تو قرآن کا حکم ہے، قرآن نے خود ہی کہا. قرآن میں ہم نے یہ حکم پہلے پڑھا ہے کہ اگر اسی طرح کا کوئی آدمی طلاق دے دے فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو تمہارے لیے کوئی ان کے لیے کوئی عدت نہیں کہ وہ تمہارے لیے عدت گزارے جب طلاق ہو گئی. تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. لیکن یہ تو طلاق کے صورت میں اور وفات کی صورت میں قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا. تو وفات کی صورت میں رسول اللہ نے ذکر کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ حدیث رسول بھی قرآن کا تشریح ہے، حدیث رسول بھی قرآن کا تشریح ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر بھی اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ اللہ پاک جو پیغمبر کو کہتے ہیں پیغمبر وہی بتاتے. تو اس میں قرآن ہے، اس میں قرآن شاہد ہے کہ ایک آدمی اگر طلاق دے دے ایسی عورت کو جس کے ساتھ ابھی ملاپ نہیں ہوا تو اس کے لیے عدت نہیں ہے، اور ایک آدمی فوت ہو جائے اس بیوی سے جس سے ابھی ملا ہی نہیں تو اس کی عدت ہے.
یہ عدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ سنایا تھا، اور بالکل بعینہ اسی طرح مسئلہ نکلا کہ وہ صحابی کہتے کہ یہ مسئلہ تو رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا، حالانکہ عبداللہ ابن مسعود کو تو نہیں معلوم تھا یہ مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پوچھا گیا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس پر کوئی حکم صادر فرمایا، یہ تو بعد میں پتہ چلا، ورنہ پہلے اس کے بارے میں معلومات نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے فقیہ الامت، اس امت کا سب سے بڑا فقیہ، اور قرآن کا بھی سب سے زیادہ جاننے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا اعتماد کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس مسئلے پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو اس مسئلے پر میں بھی راضی ہوں، اور جس مسئلے پر عبداللہ ابن مسعود راضی نہ ہو تو میں بھی اس پر راضی نہ ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ مسئلہ پھر درست نہیں ہوگا، جو عبداللہ ابن مسعود کہے وہ ٹھیک، عبداللہ ابن مسعود کہے کہ غلط تو پھر غلط۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے، والذین یتوفون منکم، اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، ویذرون ازواجا، اور بیوی رہ جاتی ہے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر، وہ انتظار کرے گی 4 مہینے و10 دن۔ یہ تو اس صورت میں جب رخصتی ہوئی، یہ حکم تو قرآن میں ہے کہ رخصتی ہوئی ہے تو پھر تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ ایک عورت سے نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی، وہ آپ کے گھر آئی اور خلوت ہو گیا تو پھر تو 4 ماہ 10 دن ہے وفات کے بعد۔ لیکن یہ صورت تو تب پیش آیا جب کہ ایسی عورت کے بارے میں کہ رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے اور شوہر مر جائے، اس سے پہلے مر جائے کہ بیوی کی دیداری نصیب نہ ہو، اس صورت میں نہ قرآن میں کوئی حکم ہے، اور اس صورت میں اس سے پہلے صحابہ کرام کو بھی اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں تھا، جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس مجلس میں سوال کیا گیا تھا، اور پھر تائید میں معقل رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث بھی نقل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں انہوں نے یہ مسئلہ خود سنا تھا کہ ایسی عورت باقاعدہ طور پر عدت بھی گزارے گی، اور پھر عدت کے بعد جو ہے اس کو مہر بھی ملے گا، اور یہ عورت شوہر کے مال میں باقاعدہ ان کو وراثت بھی ملے گی، وارث بھی بنے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب اپنے وقت تک پہنچ جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، پھر گناہ نہیں کہ اگر تم اپنے نفس میں وہ بات کرو جو کہ تمہارے دل میں ہے، یعنی عدت کے دوران نکاح کا کوئی پیغام دینا حرام ہے کہ نکاح کی پیغام دے دے وہ عورت، بلکہ عدت کے دوران تو اس کے لیے حکم ہے، نہ رنگین کپڑے پہنے گی، نہ خوشبو لگائے گی، نہ سربہ لگائے، نہ جو ہے اسی طرح کے باہر اسی ڈول ڈال سے باہر اپنے گھر سے نکلے، اور یہ تمام صورتیں ہیں کسی کے ساتھ نکاح کے موضوع پر کوئی بات نہ کرے۔ لیکن چند چیزیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر اشارتاً کنایتاً کہا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اشارتاً کنایتاً اگر کوئی آدمی اس عورت سے اسی طرح کا یہ بات ان کو پہنچائے کہ میں بھی اسی طرح کسی نیک عورت کی تلاش میں ہو اور میں بھی جو ہے اس طرح نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ عورت تک پیغام پہنچائے کہ یہ عورت بھی سنے کہ عدت پورے ہونے کے بعد یہ مجھے پیغامی نکاح دے دے کہ میں اس سے نکاح کروں، اسی طرح کے کوئی اگر صورت بن جاتے تو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک عورت کے عدت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب عدت ختم ہو جائے تو مجھ سے نکاح کے بارے میں معلوم کر لینا، نکاح کے بارے میں معلوم کرنا۔ یہ ایک وہ ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پیغامی نکاح میری طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے، یا میں تمہیں جو ہے کسی کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح خود اپنے ساتھ نہیں کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا اور پھر نکاح کسی غیر کے ساتھ کیا تھا۔ اگر کنایتاً اشارتاً اسی طرح کہا تو ٹھیک ہے، اور عورت بھی خاموش رہی، اس نے اس پر کوئی بات نہیں کی، حکم نہیں لگایا کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں عدت پورے ہو جائے، تو اسی طرح کوئی وعدہ نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے، وعدہ حرام ہے، اگر اسی طرح کوئی وعدہ کیا تو حرام ہے۔ دوسری بات، عدت میں جب معلوم ہو کہ یہ عدت ہے اور اسی دوران کسی نے نکاح کیا، نکاح کرانے والا مرتد ہو جاتا ہے جو نکاح کرنے والا ہے،
اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ عدت میں، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ ارتداد اس صورت میں کہ اس کا نکاح بھی جو ہے باطل ہو جائے گا، اس کا اپنا نکاح باطل ہو جائے گا، اور اس میں گواہ اگر بیٹھے ہیں اور وہ گواہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ عدت میں ہے اور پھر جو ہے وہ گواہی دے رہے اس پہ نکاح کی گواہی، تو اس صورت میں بھی یہ گواہ بھی جو ہے اسی طرح کا مرتد ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا گناہگار ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے علماء نے لکھا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اب وہی صورت بیان کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی گناہ نہیں کہ اگر آپ اشارتاً کوئی بات ایسے کہے کہ وہ عورت پیغامی نکاح پھر آپ کے گھر میں بھیج دی، اشارتاً آپ نے کوئی بات کہہ دی اور عورت نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور پھر عدت پورے ہونے کے بعد وہ آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے، من خطبۃ النساء، عورت کے نکاح کا پیغام، او اکننتم فی انفسکم، یا تم نے اپنے دل میں کسی بات کو چھپا لیا تھا، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ ابھی تو آپ کچھ دن بعد اس کا اظہار کریں گے، جو بات آپ کے دل میں ہے کچھ دن بعد جو ہے آپ اس کا اظہار کریں گے، اللہ کو معلوم ہے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم عورت سے چھپے ہوئے کوئی وعدہ نہیں کرے، اور دل میں جو ہے اسی طرح کوئی آپ نے خیال رکھا ہے کہ میں اسی عورت سے نکاح کروں اور پھر اسی عورت سے نکاح کرے، تو پھر اس خیال پر یا دل کے اس ارادے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر اسی طرح عدت کے ایام میں کوئی اسی طرح کا ارادہ کر لے تو کر سکتے ہیں۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، دستور کے مطابق اگر کوئی بات بھی کہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں پیغامی نکاح اسی طرح واضح الفاظ میں نہ ہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اب نکاح کے پیغام کو اس کا ارادہ نہ کرو کہ آپ پیغامی نکاح اسی طرح ظاہری الفاظ میں اس عورت کو پہنچائے، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ پہنچے وہ اللہ کا حکم، کتاب مانا اللہ کا حکم، اجلہ مانا اس کی عدت کے ایام تک، عدت کے ایام تک اللہ کا حکم پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یاد رکھو تم اپنے دل میں کسی بات کو چھپاؤ بھی تو اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، اس لیے خدا سے ڈرو، فَاحْذَرُوهُ، اس لیے خدا سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یاد رکھو کہ اللہ پاک بخشنے والا مہربان رب ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح کوئی کوتاہی غلطی کی ہے لا علمی میں تو اس پر اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے استغفار کرو۔ اگلی آیت میں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ گناہ نہیں کہ آپ نے کسی عورت کو طلاق دیا، اور ان کی بھی چار صورتیں ہیں۔ عورت کو طلاق ہوئی، ایک یہ کہ یہ عورت ابھی تمہارے گھر میں نہیں آئی، اس کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ پہلے جو صورت ذکر ہوا۔ اب جو رخصتی ان کی نہیں ہوئی، یہ عورت جو ہے دو قسم کی ہے، اس کا مہر آپ نے مقرر کیا ہوگا یا نہیں۔ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، آپ نے نکاح کیا ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، رخصتی سال دو سال بعد ہے، اور اس بیچ میں اختلاف آیا اور آپ نے اس کو طلاق دیا، تو دو صورتیں ہوگی، یا تو اس عورت کے لیے آپ نے کوئی مہر مقرر کیا ہوگا نکاح کے وقت یا نہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں خیال آ سکتے کہ جب مہر مقرر نہیں تو نکاح کیسے ہوا، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہر تو نکاح کے لیے شرط لازم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح کے دو شرط ہے، ایک گواہ، دوسرا ایجاب و قبول۔ یہ جو مہر ہے یہ نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، اگر کوئی بغیر مہر کے نکاح کرے نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر خود بخود مہر مثل لازم ہو جاتے، وہ الگ بات ہے کہ وہ خود بخود لازم ہو جاتے۔ مہر لازم ہے لیکن خود بخود لازم، آپ مقرر نہ کرے تب بھی وہ لازم ہو جاتے۔ تو جب لازم ہو جاتے ہیں تو آپ کے مقرر کرنے سے کوئی فرق اس میں نہیں پڑے گا۔ لیکن وہ عورت ابھی رخصتی اس کی ہوئی نہیں، آپ کے گھر میں نہیں آئی، اور آپ نے اس کا مہر ہی مقرر نہیں کیا، مہر مقرر ہی نہیں کیا نکاح کے وقت، اس کا پھر کیا حکم ہے؟ ایک عورت تمہارے گھر میں آئی، اس کے لیے تو مہر مثل واجب ہوا، لیکن ایک عورت تمہارے گھر میں آئی نہیں تو پھر اس کے لیے مہر مثل تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو مقرر ہی نہیں کیا، تو مہر مثل اس کے لیے نہیں ہے۔
ایسی عورت کی رخصتی سے پہلے ان کو طلاق ہو جائے، وہ آپ کے گھر میں نہیں پہنچی اور اس کو طلاق ہو گیا اور مہر اس کے لیے مقرر نہیں کیا تھا، یہ الگ مسئلہ ہے، پہلے والا الگ مسئلہ تھا جو آپ نے سنا تھا، وہ الگ مسئلہ تھا، یہ الگ مسئلہ ہے، اور یہ کھلے دماغ سے سننا ہے، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہے کہ زندگی میں یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ان کا واسطہ پڑ جاتے، نکاح ہوا اور نکاح کے بعد اختلاف آیا اور وہ عورت تو آپ کے گھر میں نہیں آئی، آپ نے جس سے رشتہ کیا وہ آپ کے گھر میں پہنچی نہیں، لیکن آپ نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا۔ اکثر لوگ جو ہے نہیں مقرر کرتے، پھر بعد میں مقرر کرتے کہ دیکھا جائے گا رخصتی کے وقت، اب نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں اس کے لیے مہر نہیں ہے لیکن احسان ہے، اس کے لیے مہر نہیں ہے لیکن اس پر احسان ہے، اور احسان کی صورت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے زندگی میں آیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زندگی میں نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر اس عورت کو طلاق دیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 30,000 دینار دیے تھے، یہ احسان کے طور پر، مہر مقرر نہیں تھا۔ قاضی شریح نے اسی طرح کا نکاح کیا تھا، یہ بڑے مشہور صحابی ہے، انہوں نے نکاح کیا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر بعد میں طلاق دیا، تو انہوں نے باقاعدہ 500 درہم اس کو احساناً دیا تھا بیوی کو، تو شریعت بھی یہی کہتے ہے کہ اس کو احساناً دو، اور احسان کیا ہے کہ سب سے کم درجہ ایک جوڑا کپڑا ہے، ایک جوڑا کپڑا دے دو، یہ کم درجہ ہے، اب آگے جتنا طاقت ہے استطاعت ہے اتنا ہی اس پر احسان کرو، کیونکہ نکاح میں آپ کا جوڑ نہیں ہوا، وہ آپ ایک دفعہ نکاح ہوا تھا، ایجاب قبول بھی ہو گیا اور یہاں آپ کے گھر نہیں آئی، رخصتی سے پہلے معاملات خراب ہو گئے، تو آپ اس پر یہ احسان کرو کہ اس کے اوپر بھی طلاق کا داغ تو لگ گیا، اور طلاق کی داغ لگنے پر آپ کم سے کم اتنا احسان ان کے ساتھ کرو کہ اس کے ساتھ کم سے کم ایک جوڑا کپڑا تو دے دو، پھر آگے جتنا طاقت ہو اتنا ہی اس کے ساتھ آپ مہربانی کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے مہر مقرر کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر کیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، تو یہ صاحب حکم اس میں مہر رخصتی سے پہلے نصف ہے، آدھا مہر دینا پڑے گا، اس کا آدھا مہر دینا پڑے گا، لیکن قرآن کہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی طرف سے پورا مہر دے دے تو یہ بھی اچھا ہے، یہ پورا مہر دے دے تو بھی اچھے، لیکن پورا مہر نہیں تو آدھا مہر دینا پڑے گا، اس صورت میں کہ مہر مقرر ہے۔ دو صورتیں سے سمجھ میں آئی نا، ایک یہ کہ عورت سے نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، آپ کے گھر نہیں آئی اور پہلے سے اختلاف بن گئے اور اس کو طلاق دیا، اب آپ نے یا تو مہر مقرر کیا ہوگا یا مہر مقرر نہیں کیا ہوگا، اگر مہر نہیں مقرر کیا ہے تو آپ کے اوپر کچھ نہیں، احسان کے طور پر آپ ایک جوڑا کپڑا دے دو، آپ کی نجات ہو جائے گی، لیکن کچھ نہ کچھ آپ اپنی طرف سے دے دو، اگر مہر مقرر کیا ہے تو آدھا مہر دے کر آپ فارغ ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح ایک عورت ہے، اس کا مہر آپ نے مقرر نہیں کیا لیکن اس کی رخصتی ہو گئی، وہ آپ کے گھر میں آئی ہے اور مہر مقرر نہیں ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ صحبت بھی کیا، آپ کی بیوی رہی اور مباشرت ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے اس بیوی کو طلاق ہوئی، تو اس طلاق پر جو کہ مہر تو مقرر ہی نہیں ہے، مہر تو مقرر نہیں کیا تھا، اور یہ بیوی ابھی آپ نے اس کو طلاق دی، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے شریعت نے مہر مثل قرار دیا ہے۔ مہر مثل کیا ہے؟ اس عورت کے باقی بہنوں کو، ان کی خالاؤں کو، ان کے رشتہ داروں کو، وہ عورتیں جو ان کی رشتہ دار ہے، اس عورت کی رشتہ دار ہے، ان کے مہر کو دیکھا جائے گا، اس میں عام جتنا مہر چلتا ہے اتنا ہی مہر اس کو دے کر رخصت کرو۔ یہ شریعت نے حکم دیا کہ مہر مقرر نہیں ہے اور بیوی آپ کے گھر میں آئی ہے، صحبت بھی ہو چکا ہے، پھر طلاق ہو گیا اور مہر مقرر نہیں تھا، اس صورت میں ان کے رشتہ داروں میں جتنا مہر چلتا ہے اتنا ہی مہر آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ مہر مقرر ہے اور بیوی آپ کے گھر آئی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو طلاق دیا، تو اس کے لیے پورا مہر ہے، اسی عورت کو طلاق کے بعد پورا مہر دینا پڑے گا، پورا مہر آپ ہی کے مال سے اس کو ملے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ طلاق ہو گئی، وفات کی صورتیں الگ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا، اور وفات کی صورت میں ایک کنواری لڑکی جو کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اس کا حکم بالکل الگ ہے،
طلاق کی صورت میں اس کا حکم الگ ہے کہ اس کے لیے کوئی عدت ہی نہیں، لیکن وفات کی صورت میں اس کے لیے عدت بھی ہے، اور وہ آپ کے مال میں وارث بھی بنے گی، اور اس کے لیے مہر بھی مقرر کیا جائے گا۔ اس لڑکی کے لیے کہ رخصتی نہیں ہوئی، لیکن وہ کیا ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اور وہ لڑکی جن کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، شوہر نے اس کو طلاق دیا، اس کا حکم الگ ہے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں۔ لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر اس کا فوت ہو جائے تو اس کے لیے پھر پورا عدت بھی گزارنا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ مال شوہر کے مال میں وارث بھی بنے گی، اور اسی طرح پھر اس کو مہر بھی شوہر کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ اگر آپ عورتوں کو طلاق دے دیں، ما لم تمسوہن، ابھی آپ نے اس کو چھوا نہیں، ابھی آپ اس کے قریب نہیں گئے، او تفریضوا لہن فریضہ، اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، تو قرآن کہتے ہیں بس صرف اس کو تھوڑا سا پیدا دے دو۔ تھوڑا پیدا کیا ہے، اس کو کم سے کم ایک جوڑا کپڑا یہ اپنی طرف سے دے دو، اور اگر پھر آپ زیادہ طاقت رکھتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ احسان کرو، اس کے ساتھ ایک جوڑے کی بجائے 10 جوڑے دے دو۔ وقد فرضتم لہن فریضہ، اگر دوسرا صورت ومتعوہن علی الموسع قدرہ، ایک مالدار آدمی اپنے طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدر، اور ایک غریب اپنے طاقت کے مطابق، دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ مالدار اپنے طاقت کے مطابق زیادہ کچھ دے دے، اور غریب اپنے طاقت کے مطابق اتنا ہی دے دے جتنا بس چلتا ہے، جتنا بس چلتا ہے۔ متاعً بالمعروف، یہ فائدہ ہے دستور کے مطابق، بالمعروف، عمدگی کے ساتھ، یہ اس کے لیے سامان ہے عمدگی کے ساتھ۔ حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے اس کے لیے کہ جو آدمی نیک ہو۔ اگر کوئی آدمی نیک ہے تو پھر اسی طرح کا کام کرے، اگر ایک آدمی نیکی ہی نہیں چاہتا تو پھر وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر آپ طلاق دے دیں اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی چھوا نہیں اس کو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، یہ دوسرا صورت، کہ پہلے والے میں تو یہ تھا کہ آپ نے مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا، اب دوسرا صورت یہ ہے کہ آپ نے مہر مقرر کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر ہے رخصتی نہیں ہوئی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر آپ طلاق دے دے، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اس سے پہلے کہ آپ نے اس کو چھوا نہیں، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن آپ نے اس کے لیے مہر مقرر کیے، آپ نے مہر مقرر کیے۔ پہلی صورت میں تو مہر نہیں تھا، اس صورت میں مہر مقرر ہے۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یہ اس صورت میں جو رخصتی ہو جائے تو پھر آدھا مہر، رخصتی نہ ہو تو پھر آدھا مہر، رخصتی نہ ہو تو اس صورت میں آدھا مہر، رخصتی ہو جائے تو پھر پورا مہر دینا پڑے گا۔ إِلَّا يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، ہاں اگر عورت آپ کو معاف کر دے کہ میں وہ آدھا مہر بھی نہیں لینا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنا دے، لیکن کہتے ہیں دوسرا معافی کا حق صرف شوہر کے لیے، پھر کہ شوہر اگر یہ کہے کہ چلو آپ کا آدھا کی بجائے میں پورا مہر دیتا ہوں، تو یعفو الذی، اگر وہ اسی شخص کے لیے بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا گروہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ شوہر ہے جن کے پاس نکاح کا یہ عقد ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، لیکن قرآن بھی کہتے ہیں کہ اگر معافی کرے تو معافی جو ہے یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اگر معاف کر دے یہ مہر تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہ تقویٰ کے بھی زیادہ قریب ہے، اس پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اگر آپ اسی طرح معافی کر دے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے بیچ میں جو مہربانی ہے اس کو نہ بھولو، اپنے بیچ میں اگر تعلقات ہے تو اس کے ساتھ ختم نہ کرو۔ اس لیے تو یہ قرآن کہتے ہیں یہ حسن معاشرت ہے کہ اگر طلاق کی صورت آ گئی اختلاف کے بعد، لیکن آپ نے پھر بھی احسان کیا، ان کے گھر میں تحفے تحائف بھیجے اور ان کے لیے کپڑے اور سامان بھیجا، تو اس کے دل میں وہ طلاق کی تلخی ختم ہو جائے گی۔ جو طلاق ہوا اس سے جو دوری اور اس سے جو ایک نفرت بیچ میں آیا تھا دو فریقوں کے بیچ میں، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ احسان کرو، ان کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرو، اسی طرح کا ختم نہ کرو تلخ الفاظ سے۔ چلو اللہ نے آپ کی جوڑی نہیں بنائی تھی اور جدائی ہوئی،
لیکن جدائی بھی اچھے طریقے سے کر دو، اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ اور اسی طرح لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کے پیچھے پھر پوچل باندھنا اور باتیں کرنا یہ نہیں کرو۔ شریعت بھی یہ کہتے ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے بیچ میں جو مہربانیاں پہلے ہو چکی ہے اس کو نہ بھولو، کہ اگر آپ پہلے سے بھی ایک خاندان ہو تو یہ بھی ایک صورت ہے، پہلے سے اگر ایک خاندان نہ ہو تو پھر جو آپ کا رشتہ ہوا نا تو رشتے سے تو آپ خاندان بن گئے تھے، اب رشتہ ٹوٹ گیا تو یہ بھی آپ اسی طرح ایک صورت میں خاندان بن گئے تھے۔ اسی فضل کو، اسی مہربانی کو نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل پر دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ دیکھو اس میں بہت باریکیاں بھی ہے اور بہت سارے نقطے بھی ہے، لیکن وہ تمہارے تقوی سے اور تمہارے علم سے تعلق رکھتے کہ ایک مسئلے کا تمہیں علم ہو اور تب اس کی مخالفت کر کے تم وہ مسئلہ جان بوجھ کر دوسری طرف لے جائے، تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ اللہ پاک جو ہے آپ کے اس سے بے خبر ہے۔ یقیناً اللہ پاک بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تمہارا یہ عمل اللہ دیکھتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو حسن معاشرت کی بنیاد پر قرآن نے بہترین انداز میں، ورنہ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ طلاق ایک بری چیز ہے، نہ دو، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی عذاب بن جاتی ہے اور میاں بیوی کا آپس میں تعلق نہیں بنتا اور دونوں کا اتنا شدید اختلاف ہوتا ہے کہ گھر جو ہے بجائے جنت کے جہنم بن جاتا ہے، تو قرآن نے ایک راستہ اس کا آپ کو واضح کر دیا کہ اس صورت میں آپ طلاق دے دو، لیکن طلاق بھی اچھے انداز میں، اور حقوق کا یہاں بھی خیال رکھو، اور یہاں بھی اسی طرح جو ہے اپنے قوت کا اظہار نہ کرو کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہو، میں تم سے زیادہ مالدار ہو، میں افرادی قوت زیادہ رکھتا ہوں، اس لیے اگر میں تمہارا حق دباؤ تو مجھ سے کوئی چین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا۔ تو اسی طرح قرآن منع کرتے کہ ایسا نہ کرو، بلکہ حسن معاشرت کا خیال رکھو۔ اب معاشرہ اس سے نہ بگڑے تمہارے اسی حرکت سے، اور اس عورت پر بھی جو ہے طلاق کا جو دبا لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن نے کیا بہترین انداز میں ان کے حقوق بیان کیے کہ اس کے ساتھ بھی آپ اچائی کرو، اور تاکہ جو ہے اس عورت کو وہ جو دکھ ملا ہے اس طلاق پر، وہ جو ہے اسی آپ کے اچائی اور احسان سے وہ دل جائے اور ختم ہو جائے۔